بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ہے جواد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک پرسیپشنز۔ ایک قاضی نے اپنے شاگردوں کا امتحان لینے کے لیے ان کے سامنے ایک مقدمہ رکھا۔ وہ ان کی اپنی رائے لکھنے کو کہا۔ ایک شخص کے گھر مہمان آئے۔ اس نے ان کی خاطر مدارت کی، اپنے ملازم کو دودھ لینے بھیجا تاکہ مہمانوں کے لیے کھیر بنائی جائے۔ ملازم دودھ کا برتن سر پر رکھے آ رہا تھا کہ اوپر سے ایک چیل گزری جس کے پنجوں میں سام تھا۔ سام کے منہ سے زہر کے قطرے نکلے جو دودھ میں جا گرے۔ مہمانوں نے کھیر کھائی تو سب ہلاک ہو گئے۔ اب اس کا قصوروار کون ہے؟ پہلے شاگرد نے لکھا کہ یہ غلطی ملازم کی ہے، اسے برتن ڈانٹنا چاہیے تھا، لہٰذا مہمانوں کا قتل اس کے ذمہ ہے، اسے سزا دی جائے۔ قاضی نے کہا کہ یہ بات درست ہے کہ ملازم کو برتن ڈانٹنا چاہیے تھا، لیکن یہ اتنا بڑا قصور نہیں ہے کہ اسے موت کی سزا دی جائے۔ دوسرے شاگرد نے لکھا، اصل جرم گھر کے مالک کا ہے، اسے پہلے خود کھیر چکھ لینی چاہیے تھی، پھر مہمانوں کو پیش کرنی چاہیے تھی۔ قاضی نے یہ جواز بھی مسترد کر دیا۔ تیسرے نے لکھا، یہ ایک اتفاقی واقعہ ہے، مہمانوں کی تقدیر میں مرنا لکھا تھا، اس میں کسی کو سزاوار قرار نہیں دیا جا سکتا۔ قاضی نے کہا، یہ کسی جج کی اپروچ نہیں ہونی چاہیے۔ جج اگر مقدمات تقدیر پر ڈال دے گا تو انصاف کون کرے گا؟ چوتھے نے کہا کہ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ سارا منظر دیکھا کس نے چیل کے پنجوں میں سام دیکھا، کس نے سام کے منہ سے زہر نکلتا دیکھا؟ اگر اس منظر کا گواہ ملازم ہے تو وہ مجرم ہے، اگر گواہ مالک ہے تو وہ مجرم ہے، اگر کوئی گواہ نہیں تو جس نے یہ کہانی گڑھی ہے وہ قاتل ہے۔ قاضی نے اپنے چھوٹے شاگرد کو شاباش دی اور صرف اسے منصب قضا کا اہل قرار دے دیا۔